أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان تھا۔ اس رکوع کے اندر بھی اسی کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اس رکوع کی 7 آیات ہیں اور یہی مضمون چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کیا جائے۔ برکت کے لیے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں تک ہو سکا ہم کریں گے، پھر اس کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو، خرچ کرو، من طیبات، عمدہ اور پاکیزہ چیزیں۔ یہاں ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو عمدہ اور پاکیزہ چیزیں۔ سب سے پہلے اس آیات کا شان نزول ذرا سماعت فرما لیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کہہ دیا کریں، یہ درود کی وجہ سے تو ہماری مغفرت ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا 1 سا صدقہ فطر میں ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ سا جو ہے 2-2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ایک برتن تھا، وہ ایک جیسے ہم پہلے زمانے میں ہمارے ہاں بھی برتن ہوا کرتے تھے، لوہے کی ٹوپی جسے کہہ دیتے تھے، اس کے ساتھ وہ پیمائش کیا کرتے تھے، تو ناپ تول کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ایک برتن تھا، اس کا نام سا تھا، 2-2.5 کلو آج کے دور میں تقریباً۔ تو 1 سا صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو ایک شخص ردی کھجوریں لے آیا۔ ردی یعنی جو اچھی نہیں تھی، جو گٹیا تھی، جو کچھ خراب تھی، گلی سڑی تھی، یہ ہے ردی کا مطلب۔ اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار جب کھجوریں کاٹتے تو کھجوروں کے خوشے مسجد نبوی کے ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی رسی پر لا کر لٹکا دیتے۔ ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوتی تھی، اس کے اوپر آ کر لٹکا دیتے، جس سے اصحاب صفہ، آج کل بھی وہاں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا ہے، اگر کسی کا جانا ہو تو آپ اب بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ تھوڑی سی اونچی جگہ ہے، اسے چبوترا کہتے ہیں، 10 فٹ ہے لمبائی اور چوڑائی میں تقریباً، اور اس کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں، حجاج کرام تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، ذکر اذکار تسبیحات کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کے بالکل وہ ساتھ ہے۔ تو اصحاب صفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وہاں اسلام کی، دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، وہاں پڑھاتے تھے۔ تو وہ صحابہ کرام غریب لوگ وہ رسی کے ساتھ جو انصار جو ہے کھجوریں لٹکا دیتے تو وہ ان میں سے وہ کھا لیتے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ عمدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایسا گھٹیا مال جس کو لینے کے لیے آپ خود تیار نہیں، اس کو اللہ کے راستے میں مت خرچ کرو۔ اب ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، عمدہ اور پاکیزہ چیزیں۔ میں نے عمدہ اور پاکیزہ چیزیں کیوں کی؟ اس کا معنی طیب کے 2 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ عمدہ چیزیں جو اچھی چیزیں ہوں، اور ایک معنی ہے کہ حلال ہو۔ پاکیزہ یعنی حلال ہو، حلال مال خرچ کرے، اور اسی کے اوپر یہ پورے رکوع، اس رکوع کی 7 آیتیں ہیں، عمدہ مال ہو اور حلال ہو، اس کے اوپر دلائل دیے گئے ہیں اور اسی کی تاکید کی گئی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس عمدہ مال ہے ہی نہیں، پورا سا مال ہے، نارمل اس کے پاس مال ہے، کچھ خراب ہے، کچھ ٹھیک ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے، تو
تو اس سے وہ آدمی نکل گیا. کیوں؟ کہ اس کے پاس تو عمدہ مال ہے ہی نہیں، وہ خرچ کیسے کرے گا؟ تو اس لیے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کے پاس اچھا ہے وہ اس کے مطابق خرچ کر دے. اللہ قبول کرنے والے. ولا ما کسبتم انفقوا، خرچ کرو من طیبات، پاکیزہ مال، حلال مال، عمدہ مال. ومما اخرجنا، ما کسبتم ومما اخرجنا، اپنی کمائی میں سے. کسبتم جو تم نے کمایا، ومما اخرجنا اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے، من الارض زمین سے. زمین سے کیا نکلتا ہے؟ ظاہر سے فصل ہے، مکئی ہے، گندم ہے، کپاس ہے، چاول ہے، جو بھی چیز، گنا ہے، جو بھی فصل ہے. اس کا یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ زمین سے جو پیداوار ہم حاصل کرتے ہیں اس پر بھی، اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا، لیکن اس میں تھوڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جو زمین سے پیداوار حاصل ہوتی ہے اسے ہم عشر کہتے ہیں، اور ایک حکومت جو ہے ٹیکس لیتی ہے. لہٰذا جو ٹیکس ہوتا ہے اس کو کہیں عشر نہ آپ شمار کر لیں. عشر اور ٹیکس میں بھی فرق ہے. جو غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں اور حکومت کی طرف سے زمینوں پر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ اسے عربی میں خراج کہتے ہیں، اسے ٹیکس کہتے ہیں. اور جو عشر ہے وہ مسلمان صرف اور صرف مسلمان ادا کرتے ہیں اور وہ خالص عبادت ہے. اب آیا کہ وہ عشر ہے کتنا؟ تو زمین دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بارانی اور ایک ہوتی ہے نہری. بارانی کہ جہاں پانی کا کوئی بندوبست نہ ہو، صرف آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے وہ فصل کاشت کرتے ہیں، تو وہاں پہ 10واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا. اگر 10 من ہوئی ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ فصل جو اس کے پاس زمین ہے، اگر 2 کنال زمین ہے اس میں سے گندم ہوئی ہے 10 من، تو 10واں من جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا. اور اگر زمین نہری ہو، یعنی جس کو خود پانی لگایا جاتا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے سے، بور ہے وہاں ذریعے سے اس کو پانی لگایا جاتا ہے، تو اس سے 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا. تو اگر کسی کی 100 من گندم ہوئی ہے تو صرف 5 من اللہ کے راستے میں دیں گے، باقی 95 من جو ہے وہ آپ کے محفوظ ہو گئے، وہ آپ کے پاک ہو گئے، اس میں برکت ہی برکت ہو گئی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برکت کی تعریف آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے آپ بتا چکا ہوں دوسرے پارے کے اندر کہ تھوڑی چیز ہو اور اس میں ہم کثیر اس سے فائدہ حاصل کریں وہ اس میں برکت ہوتی ہے، اور زیادہ چیز ہو ہم اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکیں وہ بے برکت ہوتی ہے. تو لہٰذا جب ہم 5 من ادا کر دیں گے 100 من میں سے تو 95 جو ہے نا یہ اس کے اندر برکت ہی برکت پیدا ہو جائے گی، یہ 100 سے بھی کئی گنا زیادہ برکت اس میں پیدا ہو جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. وَمِمَّا خَرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین میں. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور مت ارادہ کرو، مت قصد کرو، الخبیث ایسی بری چیز، منہ اس میں سے، تنفقون خرچ کرنے کا، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ جسے تم خود لینا گوارا نہ کرو، جو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ دوسروں لیے پسند نہ کرو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ چشم پوشی سے کام لو اس کے بارے میں، چشم پوشی سے کام لو اس کے بارے میں. آگے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حمید قابل تعریف ہے. یہاں کیا مطلب ہے؟ پیچھے بھی غنی کا کہا کہ یہ جو آپ اللہ کے راستے میں مال دے رہے ہو یہ در حقیقت تم اپنا راستہ ٹھیک کر رہے ہو، اپنے مال کو محفوظ کر رہے ہو، اس لیے آپ غنی، جو مال تم دے رہے ہو اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، لہٰذا اللہ کے حکم کے مطابق دو گے تو تمہارا مال پاک بن جائے گا اور تم اپنا راز صاف کرو گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور ہمارے پاس ہم اپنی حیثیت کے مطابق
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔